جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آج ہمارا ریاض الصالحین کا دن تھا کیونکہ آج ہفتہ ہے. ہفتے والے دن ہمارا ریاض الصالحین کا لیسن اور سبق ہوتا ہے. تو آج ہم نے شروع کرنا ہے توبہ والا باب. اچھا پہلے تو یہ سمجھیے سے پہلے امام نووی اللہ نے اپنی کتاب کے اندر باب النیت کو لے کر آئے، نیت کو لے کر آئے، اور اس کے بعد توبہ والا باب کو کیا وجہ ہے، کیا حکمت ہے، اور ان کی یہ ترتیب لگانے کی کیا وجہ ہے. کیونکہ پچھلے باب کے اندر ہم تمام وہ روایات اور احادیث پڑھ کے ہیں، وہ قرآنی آیات پڑھ کے آئے ہیں. ذکر ہے انسان کی نیت خراب ہو اور بڑے سے بڑا بھی عمل انسان کر جائے، لیکن نیت غلط ہو تو اس عمل کا بالکل بھی کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ وبال جان ہے. ٹھیک ہے، اس میں نیت کا باب تھا. اب چونکہ انسان کی نیت وہ کبھی اپنے اختیار میں ہوتی ہے، کبھی انسان کی نیت اپنے اختیار میں ہوتی نہیں ہے. یعنی انسان نیت اچھی کرنا بھی چاہتا ہے لیکن پھر بھی انسان کی نیت بری ہو جاتی ہے، یا کبھی ریاکاری کا انسان کے اندر خیال آ جاتا ہے، کبھی دکھلاوے کا کوئی خیال آ جاتا ہے، کوئی گمان انسان کے ذہن میں آ جاتا ہے، کوئی بری نیت انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے. تو اس کے لیے بہترین حل، جو بہترین اللہ رب العالمین کی طرف سے دیا گیا انسانیت کو حل ہے، وہ توبہ ہے کہ انسان توبہ کرے. تو اسی وجہ سے حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کو نیت کے باب کے بعد توبہ کے باب کو شروع کیا ہے، تاکہ انسان اگر اس کسی کی نیت میں کھوٹ آ جائے، نیت کے اندر خرابی آ جائے، نیت غلط ہو جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ اور استغفار کرے. ٹھیک ہے جی. اچھا شروع کے اندر نا یہ کسی کا مائک چل رہا ہے، یہ طرح کا مائک چل رہا ہے. اچھا شروع ہے نا جی، وہ سمجھنے کے لائق ہے. یہ اچھی طرح اس کو سمجھیے گا شروع کی گفتگو کو. یہ شروع کے اندر نا پہلے تو میں نے ربط بیان کر دیا توبہ اور نیت کے بارے میں، اور دوسرا ہے کہ توبہ کا معنی کیا ہے. اس کا لغوی معنی ہے لوٹنا، واپس آ جانا، یہ اس کا لغوی معنی ہے. اور اصطلاحی معنی شرعی طور پر توبہ کس کو کہتے ہیں، قرآن و سنت کی زبان میں توبہ کس کو کہتے ہیں کہ کوئی برا کام، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام انسان سے سردرد ہو جائے اور انسان اس پر شرمندہ ہو کر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اس کو توبہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ توبہ کی شرعی اور اصطلاحی تعریف میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہے. اچھا جی، اب اگلا مسئلہ ہے جی توبہ کرنا یہ واجب ہے. اب یہ کتاب شروع ہو گئی ہے جس کا ترجمہ میں بعد میں کر دوں گا، ابھی صرف سمجھنے کی چیز ہے، اچھی طرح سمجھیے گا جی. سب سے پہلا مسئلہ ہے توبہ کرنا واجب ہے، کہ انسان سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، تو انسان کے اوپر واجب اور ضروری ہے کہ انسان اپنی اس خطا سے، اس غلطی سے، اس نافرمانی سے توبہ کرے. ٹھیک ہے. پھر اب غلطی اور نافرمانی، توجہ سے بات سمجھیے، بہت سمجھنے والی اور ذہن کو حاضر رکھ کر سننے والی گفتگو ہے. پھر انسان سے جو گناہ ہوا ہے، نافرمانی ہوئی ہے، اس کی آگے دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں. پہلی قسم تو یہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، یعنی جس کو اللہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری کہ جس کا حقوق العباد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے اور انسانیت کے ساتھ بھی ہے. تو اگر تو انسان نے کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، یعنی حقوق اللہ کو توڑا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو توبہ کرنے کی تین شرطیں ہیں. کوئی حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی ہے، حقوق اللہ کو توڑا ہے، تو توبہ کرنے کی تین شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ معصیت کو، گناہ کو، نافرمانی کو، جو بھی اس نے گناہ نافرمانی کی ہے اس کو چھوڑے فوراً، یہ پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنی اس نافرمانی پر، اس گناہ پر وہ شرمندہ بھی ہو، شرمندگی کا بھی اظہار کرے. ٹھیک ہے. اور تیسری شرط توبہ کی یہ ہے کہ وہ آئندہ پختہ عزم کرے، پکا یہ وعدہ کرے اور عزم کرے کہ آئندہ میں یہ نافرمانی اور گناہ والا کام یہ نہیں کروں گا. یہ حقوق اللہ کی خلاف ورزی، حقوق اللہ کی وائلیشن ہونے کے بعد توبہ کی یہ تین شرطیں ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسری جو ہے نا حقوق العباد کے بارے میں، کہ حقوق العباد کے بارے میں اس سے کوئی نافرمانی ہو گئی، یعنی کسی کا حق کھایا گیا، کسی سے قرضہ لیا وہ واپس نہیں دیا، کسی کو تنگ کیا، غیبت کی تھی، کسی کو مارا تھا، اور یا کسی بھی طرح حقوق العباد کی وائلیشن کی ہے، تو اس کی توبہ کی چار شرطیں ہیں. توجہ سے بات سنیے. حقوق العباد کی توبہ کی چار شرطیں ہیں.
پہلی شرط تو وہی ہے کہ اس سے نافرمانی سے رک جائے، نافرمانی سے ہٹ جائے۔ دوسری شرط یہی ہے کہ وہ اپنی اس فعل کے اوپر، اس نافرمانی کے اوپر شرمندہ بھی ہو۔ تیسری شرط کہ آئندہ وہ نہ کرنے کی، وہ نافرمانی اور وہ گناہ نہ کرنے کی وہ عزم بھی کرے اور قسم بھی اٹھائے کہ آئندہ انشاءاللہ میں یہ گناہ اور یہ نافرمانی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور چوتھی شرط حقوق العباد میں یہ ہے کہ اگر کسی کا حق کھایا ہے تو وہ حق اس کو ادا بھی کرنا ہوگا۔ اگر کسی کا قرضہ لیا ہوا ہے واپس نہیں کر رہا تو وہ قرضہ واپس کرنا ہوگا۔ کسی کی زمین دبائی ہے کیونکہ وہ حقوق العباد کے ساتھ اس کا تعلق ہے تو اس کو واپس کرنی ہوگی۔ یعنی حقوق العباد میں سے کسی بھی چیز کی وائلیشن کی ہے، کسی کا حق کھایا ہے، دبایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، معافی مانگی، یا اگر کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو حق واپس کرنا ہوگا، تب حقوق العباد کی معافی ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ اب تھوڑی سی تمہیدی گفتگو تھی جو کہ بہت زیادہ ضروری تھی، اور کتاب کے اندر یہ ساری کی چیز موجود ہے۔ اب آ جائیں جی کتاب کے اوپر اور ترجمے کے اوپر ذرا غور کیجیے گا۔ اب ترجمہ دیکھیے گا جی۔ باب التوبہ، یہ ساری کی ساری گفتگو وہی ہے جو میں نے کر دی ہے، اب یہاں سے صرف ہم ترجمہ کرتے جائیں گے اور آگے چلتے جائیں گے۔ یہ ساری گفتگو جو میں نے ابھی کی ہے یہ اسی کتاب کے اوپر ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے۔ قال العلماء، یہ کہ لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں گے، اور کوئی لکھنا چاہے تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے رہے۔ قال العلماء، علماء نے فرمایا، التوبۃ واجبۃ، توبہ کرنا، گناہ سے رکنا، گناہ سے توبہ کرنا یہ واجب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، چاہے وہ گناہ حقوق اللہ کا ہو چاہے وہ گناہ حقوق العباد کا ہو۔ آگے فإن كانت المعصیۃ، پس اگر گناہ نافرمانی بین العبد و بین اللہ تعالی، وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے، یعنی حقوق اللہ ہے، حقوق اللہ کو اس نے توڑا ہے، اور لا تتعلق، وہ نہیں ہے متعلق بحق آدمی جن، انسان کے حق کے ساتھ، یعنی اس کا تعلق انسان کے ساتھ نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور جتنے بھی شرعی احکام ہیں۔ فَلَهَا ثَلَاثَةُ شُرُوطٍ، تو پس اسی حقوق اللہ کو توڑنے کی وجہ سے توبہ کی ثلاثۃ شروط، تین شرطیں ہیں، ٹھیک ہے، وہی جو میں نے تمہیدی گفتگو میں بیان کی ہے۔ احدھا، پہلی شرط یہ ہے ان یقلع، یہ کہ انسان رک جائے، عن المعصیت، گناہ سے، ٹھیک ہے، یہ پہلی شرط۔ والثانی، دوسری شرط یہ ہے ان یندم علی فعلها، کہ وہ نادم ہو، شرمندہ ہو، علی فعلها، اپنے فعل پر، اپنے گناہ کے اوپر انسان شرمندہ بھی ہو۔ والثالث، اور تیسری شرط یہ ہے ان یعزم، کہ وہ عزم کرے، ارادہ کرے پکا، اللہ یعود، کہ وہ نہیں پلٹے گا، نہیں کرے گا یہ گناہ، الیہا، اس گناہ کی طرف وہ نہیں پلٹے گا، ابداً، کبھی بھی، کہ وہ یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ آئندہ میں یہ گناہ کبھی نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ آگے کہتے ہیں فَإِن فُقِدَ، پس اگر نہ ہوئی، نہ موجود ہوئی، احد الثلاثۃ، ان تینوں شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی یہاں پر نہ ہوئی، لم تصح توبتہ، تو یہ توبہ کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، اس کی توبہ قابل قبول نہیں ہوگی، اس اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول، ٹھیک ہے۔ یہ حقوق اللہ کے بارے میں تین شرطیں۔ آگے دیکھیں جی، وَإِن كَانَتِ الْمَعْصِيَةُ، اور اگر یہ معصیت اور یہ نافرمانی تتعلق بآدمی، متعلق ہو انسان کے ساتھ، یعنی یہ حقوق العباد اس کا تعلق ہو کہ حقوق العباد کے ساتھ، یہ حقوق العباد کی انسان نے وائلیشن کی ہو، تو پھر کیا ہے، فشروطها اربعۃ، تو اس کی پھر چار شرطیں، حقوق العباد کی وائلیشن کی اگر توبہ کرنی ہو تو اس کی چار شرطیں۔ پہلی شرط ہذہ الثلاثۃ، یہی تین شرطیں، یعنی کہ جو اوپر بیان ہوئی نا کہ وہ معصیت سے رک جائے، اپنے فعل کے اوپر نادم ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، کہتے ہیں ثلاثہ، تین شرطیں تو یہی ہے، تین۔ اور چوتھی شرط جو اس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی کسی کا بھی حق کھایا ہوا ہو، یا کسی کی زمین دبائی ہے، یا کسی کے پاس چوری کا کوئی مال موجود ہے، کسی کے پاس پیسہ اس کے پاس موجود ہے، قرضہ لیا ہوا ہے، تو وہ اس کو واپس کرنا ہوگا، واپس اس کو دینا ہوگا۔ یہ
चौथी शर्त है हुकूकुल इबाद में से। जी तर्जुमा देखें जी, वअन यबरा, ये कि वो बरी हो मिन हक़ साहिबिहा, अपने साहिब के, अपने दोस्त के हक़ से। क्या मतलब है कि जो भी उसके पास अपने किसी दोस्त का, किसी भाई का हक़ पड़ा हुआ है, हक़ दबाया हुआ है, वो उस हक़ से बरी हो। कैसे बरी हो, आगे देखें, फ़इन कानत मालन, बस अगर वो माल है, यानी किसी का कोई माल, पैसा, रुपया वो हथियाया है, वो दबाया है, वो उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, और नहवाहु, या इस तरह का कोई चीज़ है, यानी कि माल की तरह का ज़मीन है किसी की दबाई हुई, किसी ज़मीन के ऊपर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, तो रद्दाहु इलैहि, तो उसको वो वापस ज़मीन, माल, सोना चांदी जो भी दबाया हुआ है वो उसको वापस करना होगा। ये हुकूकुल इबाद की चौथी शर्त है, ठीक है। व इन कानत हद कज़फ़िन, और किसी के ऊपर अगर हद कज़फ़ हो, हद कज़फ़ ये होती है किसी ने किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया, झूठी तोहमत लगाई, तो झूठी तोहमत की वजह से, झूठा इल्ज़ाम लगाने की वजह से झूठ बोलने वाले पर 80 कोड़े वाजिब होते हैं। इसको कहते हैं हद कज़फ़। झूठी तोहमत लगाने की वजह से 80 कोड़े इंसान के ऊपर लागू होते हैं। तो अगर इसी तरह हुकूकुल इबाद में से अगर किसी के ऊपर कोई झूठी तोहमत लगाई थी, कोई झूठ बोला था, कोई बुहतान लगाया था, तो मक्कानाहु मिन्हु व नहवहु मक्कानाहु मिन्हु, या इस तरह की कोई झूठ किसी के ऊपर तोहमत वगैरह लगाई थी, तो मक्कानाहु मिन्हु, उस सज़ा को, उस हद को अपने ऊपर जारी करवाए, अपने ऊपर वो लगवाए, तब वो जाकर हुकूकुल इबाद वाला मामला माफ़ होगा। या फिर दूसरी सूरत ये है, औ तालबा अफ़्वहु, या फिर वो अपनी माफ़ी, अपनी जो माफ़ी का सवाल जो है वो अपने उस बंदे से, अपने उस दोस्त से कर सकता है कि माफ़ी का सवाल करे। हाँ, अगला बंदा माफ़ कर दे तो फिर वो हद कज़फ़ भी माफ़ हो जाएगी, ठीक है। व इन कानत गीबतन, अगर किसी की कोई गीबत की थी, इस्तहल्लहु मिन्हु, तो उस गीबत को उस अपने भाई से माफ़ी मांगनी होगी, माफ़ करवाना होगी, कि वह इंसान अपने उस भाई के पास जाए और बताए कि मैंने फ़लाँ मौके पर, फ़लाँ जगह पर, फ़लाँ बंदे के सामने आपकी गीबत की थी, आपकी बुराई की थी, और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे इस तरह नहीं अमल करना चाहिए था, तो बराए मेहरबानी मुझे अपनी उस जो मैंने गीबत की थी उसको मुझे माफ़ कर दे। तो अगर वो बंदा माफ़ कर देगा तो ठीक है, वगरना वो हुकूकुल इबाद का वो गुनाह और तौबा वो काबिल कबूल नहीं होगी। ठीक हो गया। तो ये जी वो मुख्तसर सी जो मैंने शुरू में गुफ्तगू की थी, ये उसका तर्जुमा हो गया। ठीक है, आगे देखें जी। वयजिबु अन यतूब मिन जमीअ ज़ुनूबी, और वाजिब है इंसान पर, ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, अन यतूब मिन जमीअ ज़ुनूबी, कि वो तौबा करे तमाम गुनाहों से, जितने भी इंसान के अंदर गुनाह, बुराइयाँ और ऐप पाए जाते हैं उन तमाम से तौबा करे। फ़इन ताब मिन बाद, पास अगर इंसान ने तौबा की बाद गुनाहों से, सहत तौबतुहु, तो उसकी तौबा करना ये सही होगा, इंद अहलिल हक़, अहले हक़ के नज़दीक, मिन ज़ालिका ज़म्बी, उस गुनाह से जिससे उसने तौबा की है। ठीक है, व बाक़िया अलैहिल बाक़ी, और बाकी गुनाह उसके ज़िम्मे बाकी रहेंगे। यानी मिसाल इस जुमले का मकसद और मतलब ये है कि इंसान चोरी भी करने का आदी, चोरी भी करता है, शराब भी पीता है, ज़ना भी करता है, और बहुत सारे गुनाह उसके अंदर हैं। तो इंसान एक किसी गुनाह के ऊपर तौबा करता है कि या अल्लाह मैं आइंदा तौबा करता हूँ, मैं शराब नहीं पीऊँगा। अब गुनाह तो उसके ज़िम्मे बहुत सारे हैं, जुर्म तो उसके बहुत सारे हैं, लेकिन उसने एक जुर्म से तौबा की है, तो अहले हक़ के नज़दीक ये उसकी तौबा करना सही होगा। अब तो शराब से तो उसकी तौबा हो गई, लेकिन बाकी गुनाह उसके ज़िम्मे बाकी होंगे, उसकी तौबा करना उसके ज़िम्मे वाजिब और ज़रूरी होगा। ठीक हो गया, ये इस जुमले का मतलब है। आगे तौबा का वाजिब होना, कि तौबा करना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। अब वो कहते हैं कि ये कुरान करीम की आयात से भी ये बात साबित होती है, और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये बात साबित होती है। अब वो कुरान और सुन्नत के दलाइल लेकर हैं। वक़द तज़ाहरत दलाइलुल किताबि व सुन्नति, और कहते हैं कि ज़ाहिर हैं, बिल्कुल वाज़े हैं, दलाइलुल किताबी, किताब के दलाइल, किताब से मुराद कुरान करीम, कुरान करीम के दलाइल, व सुन्नति, और सुन्नत यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका, वो वाज़े तौर पर दलील हैं। व इजमाइल उम्मती, और इजमाई उम्मत यानी पूरी उम्मत का इत्तेफाक है, पूरी उम्मत इस बात के ऊपर जमा है। किस बात पर जमा है, किस बात के ऊपर किताब और सुन्नत के दलाइल है, आला वजूब तौबती, तौबा के वाजिब होने पर, कि तौबा करना वाजिब है इंसान के ऊपर, ज़रूरी है कि गुनाहों से तौबा करता रहे, इस्तिग़फ़ार करता रहे, ये वाजिब और ज़रूरी है। इसके ऊपर किताबुल्लाह के, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और इजमाई उम्मत की दलाइल मौजूद है। अब वो उससे अपनी बात के ऊपर 3 कुरानी आयात पेश करेंगे। क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वतूबू,
اور توبہ کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور یعنی رجوع کرو اللہ تعالیٰ کی طرف، جمیعاً سارے کے سارے، مرد ہو عورت ہو بچہ ہو بوڑھا ہو جوان ہو بادشاہ ہو فقیر ہو کوئی بھی ہو، سارے کے سارے توبہ کرو ایھا المؤمنون، اے مومنو، یہ خطاب مومنوں کا ہے جی، اے مومنو سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو استغفار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ 18 نمبر پارہ نمبر 18 اور سورۃ النور آیت نمبر 31 ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ حکم توبو کا حکم ہے، اے توبو اللہ، تو حکم جو ہے اگر وہ قرینے سے خالی ہو تو یہ حکم اللہ تعالیٰ کا فرمانا یہ واجب اور فرض کے درجے میں آتا ہے۔ تو جس سے مصنف امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ توبہ کرنا انسان کے ذمہ واجب اور فرض ہے۔ دلیل کے طور پر یہ آیت پیش کی ہے، وہ توبو اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو حکم ارشاد فرمانا یہ فرض اور واجب کے درجے میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلی آیت ہوگی۔ دوسری آیت یہ وقال تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ تو استغفار کرو اپنے رب سے، پھر ثم توبوا الیہ، پھر توبہ کرو اس کی طرف، رجوع کرو اس کی طرف۔ یہ 11واں پارہ آخری صفحہ ہے اور سورہ ہود آیت نمبر 3 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں سے کہ استغفار کرو، معافی کا سوال کرو، بخشش طلب کرو اپنے رب سے۔ ثم توبوا، یہاں پر بھی دیکھیں توبو امر کا صیغہ، استغفروا بھی امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ارشاد فرمانا، حکم دینا یہ فرض اور واجب کے درجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے توبہ کرنا، مصنف یہ بتانا چاہ رہے ہیں توبہ کرنا واجب اور فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ تیسری آیت جی وقال تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو، توبو، یہاں پر بھی دیکھیں توبو امر کا صیغہ، حکم کا صیغہ، اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں توبو، تم توبہ کرو، رجوع کرو اللہ اللہ تعالیٰ کی جانب، اللہ تعالیٰ کی طرف، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ جو کہ پکی ہو، خالص توبہ ہو، جس کے بعد یہ نہ ہو کہ گناہ کا ارادہ ہو، بلکہ یہ ہو کہ خالص پکی توبہ کرنی ہے اور صرف اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، عاجزی کا اظہار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی صیغہ امر کا، حکم کا ہے، یہ سورہ التحریم پارہ نمبر 28 اور آیت نمبر 8 ہے کہ جس میں بھی اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگو توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی جانب، ٹھیک ہو گیا جی، یہ قرآنی آیات ہوگی۔ اب 2 حدیثیں وہ چھوٹے چھوٹے مختصر سی ہیں، وہ ہم پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، یقول، آپ فرما رہے تھے، واللہ اللہ کی قسم، یہاں پر دیکھیں جی رسول اللہ قسم اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، واللہ اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ، بے شک میں لاستغفر اللہ، البتہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرتا ہوں، واتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں اور رجوع کرتا ہوں اسی اللہ کی طرف۔ یہ سر وہ ہستی ہے کہ جو کہ گناہوں سے پاک ہے، گناہوں سے معصوم عن الخطا ہے، انبیاء کرام کے سردار ہیں، جنت کے سردار ہیں، ان کا یہ حال ہے کہ رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار، جن کا گناہ ہے ہی نہیں، جو کہ معصوم عن الخطا ہیں، جن کی اگلی پچھلی خطائیں لغزشیں وہ اللہ تعالیٰ نے ساری کی ساری معاف کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور گناہ تو ویسے ہی ان کے رسول اللہ کے کھاتے میں نہیں ہے، تو وہ نبی کا، وہ رسول کا اور اس ہستی کا یہ حال ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، اکثر من 70 مرتن، اکثر میں نے زیادہ، 70 میں نے 70، مرتن میں نے مرتبہ، 70 مرتبہ سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ استغفار یہ ہوتا ہے کہ انسان زبان کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، ٹھیک ہے، وَأَتُوب، اور توبہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اس گناہوں سے رکے بھی، یعنی کہ توبہ کہنے کے فعل کا نام ہے، گناہ سے رکنے کا نام ہے، اور استغفار قول کا نام ہے کہ قول کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اس ہستی کی بات ہو رہی ہے جی جو کہ معصوم عن الخطا ہے، جو کہ 70 مرتبہ ایک دن میں استغفار کرتی ہے، اور ہم جن کی زندگی ساری کی ساری، جن کا ایک ایک قدم، جن کا ایک ایک آنکھ کا جھپکنا، وہ سارے کا سارا گناہوں کے اندر لتڑا ہوا ہے، گناہوں کے اندر درسا ہوا ہے، تو ہمیں کتنی مرتبہ استغفار کی ضرورت ہے جی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رواہ البخاری، یہ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب لاسٹ آخری حدیث پڑھ کے ہم بات ختم کرتے ہیں۔ وعن الاغر بن یسار المزنی،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اغر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ، یہ کوفہ کے رہنے والے صحابی تھے اور قلیل الروایات، بہت کم روایات ان سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، پورے کی پوری انسانیت کو، پورے کے پورے لوگوں کو یہ خطاب ہے، توبو الی اللہ، توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہاں پر بھی رسول اللہ حکم دے رہے، اور رسول اللہ کا حکم دینا یہ بھی واجب کے درجے میں آتا ہے۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی جانب، واستغفرہ، اور اس سے استغفار کرو۔ توبہ اور استغفار کے اندر فرق کو میں پہلے عرض کر چکا ہوں۔ توبہ کرو اللہ تعالیٰ کی جانب، واستغفرہ، اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی کا سوال کرو۔ فإنی اتوب، پس بے شک میں توبہ کرتا ہوں، فی الیوم، ایک دن میں، 100 مرہ، 100 مرتبہ۔ پچھلی حدیث میں تھا 70 مرتبہ، اس حدیث میں ہے جی 100 مرتبہ۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر، رواہ مسلم، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، رسول اللہ دن کے اندر کئی مرتبہ، یعنی آپ کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ دن میں ہر وقت آپ کی زبان مبارک پر استغفار رہتی تھی۔ یہ اس ہستی کی حالت ہے جو کہ گناہوں سے معصوم ہے، تو ہمیں کس قدر استغفار کی ضرورت ہے، کس قدر ہمیں توبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو ساری زندگی جو گناہوں کے اندر لتڑی ہوئی ہے، ہمیں تو زیادہ توبہ اور استغفار کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کی، توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کہا گیا، جو سنا گیا، جو پڑھا گیا اور جو سنا گیا، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر